بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پریپ سیشن کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا اردو بک 2 صفحہ نمبر 11 اس وقت آپ کے سامنے ہے بیٹا۔ صفحہ نمبر 11 سے نئے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا عنوان بھی آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، سبق یاد ہو گیا۔ سبق کا عنوان ہے کہ سبق یاد ہو گیا۔ یہ دراصل ایک شہزادے کی کہانی پر مشتمل سبق ہے، اور اس سبق کے ذیل میں آپ کے لیے بھی ایک بہت ہی عمدہ سبق پوشیدہ ہے۔ آج ہم اس سبق کی بلند خوانی کر رہے ہیں، لہٰذا اقرا اردو بک 2 صفحہ نمبر 11 پر مذکورہ عنوان سبق یاد ہو گیا ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا، اقرا اردو کا صفحہ نمبر 11 عنوان سبق یاد ہو گیا۔ آپ بھی بس بسم اللہ پڑھ کے بیٹا مذکورہ سبق سامنے رکھیے، شاباش۔ آج ہم اس سبق کی بلند خوانی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آغاز کر رہا ہوں بیٹا۔ کسی ملک کے بادشاہ نے اپنے شہزادے کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کی خدمات حاصل کی۔ کسی ملک کے بادشاہ نے اپنے شہزادے کی تعلیم و تربیت کے لیے، یعنی اپنے بیٹے کے لیے، آپ جانتے ہو بیٹا کہ بادشاہ کے بیٹے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، بادشاہ کے بیٹے کو شاہزادہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا، بلکہ ہم خود بھی یہ لفظ شہزادے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہم جب بھی بولتے ہیں ہم کہتے ہیں شہزادہ، جبکہ شہزادہ کہنا غلط تلفظ ہے، درست تلفظ ہے شاہزادہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، شاہ بادشاہ کو کہتے ہیں، اور شاہ سے بنا ہے شاہزادہ۔ زادہ جو ہے یہ بیٹے کو کہتے ہیں، شاہزادہ یعنی بادشاہ کا بیٹا۔ اب اسے ہم مختصراً شاہزادہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن شہزادہ کہنا غلط ہے۔ دراصل شہ کہتے ہیں گھوڑے کو، شہ کہتے ہیں گھوڑے کو، اسی سے لفظ شہ سوار بنا ہے، لہٰذا شہزادے کا مطلب ہوگا گھوڑے کا بچہ، اور شاہزادے کا مطلب ہوگا بادشاہ کا بچہ۔ اب آپ خود ہی جان سکتے ہیں بیٹا کہ ہم کتنا درست تلفظ استعمال کر رہے ہیں اور کتنا غلط۔ ٹھیک ہے بیٹا، کسی ملک کے بادشاہ نے اپنے شہزادے کی تعلیم و تربیت کے لیے اب ایک استاد کی خدمات حاصل کی۔ استاد پرانے زمانے میں جو مقرر کیے جاتے تھے ان کو اتالیق بھی کہا جاتا تھا۔ اتالیق، الف تے الف لام یہ اور قاف، اتالیق۔ ٹھیک ہے بیٹا، پہلے زمانے میں بادشاہوں کی نگاہ میں، یعنی بادشاہوں کی نظر میں اساتذہ کا بڑا ادب و احترام اور عقیدت ہوا کرتی تھی، اور وہ اساتذہ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس لیے وہ استاد کی شہزادوں پر سختی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ استاد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ضرورت کے وقت تادیبی کارروائی بھی کر سکتا ہے، یعنی سختی سے بھی پیش آ سکتا ہے، کیونکہ استاد جانتا ہے کہ کب بچے سے نرمی سے بات کرنی ہے اور کب سختی سے بات کرنی ہے۔ دراصل یہ جو استاد کی جانب سے سختی ہوتی ہے، یہ بھی طالب علم کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن آج کل کے زمانے کے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر استاد کی جانب سے کبھی بچے پر کوئی سختی کر دی جائے تو لوگ اس کا برا مان جاتے ہیں، خاص طور پر بچے اور طلباء۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا اگر آپ پر کبھی بھی استاد کی طرف سے سخت رویے کا سامنا آپ کو کرنا پڑے تو اس پر کا برا مت مانیے گا، دراصل وہ آپ کے بھلے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر استاد سختی نہ کریں تو بچے کبھی بھی ان کی بات نہ مانیں۔ ایک دن شہزادہ اپنے استاد محترم سے سبق پڑھ رہا تھا۔ استاد نے اسے 2 جملے پڑھائے: جھوٹ نہ بولو اور غصہ نہ کرو۔ 2 بنیادی جملے پڑھائے: جھوٹ نہ بولو اور غصہ نہ کرو، یعنی زندگی کے 2 بڑے سبق۔ یقین کریں بیٹا کہ اگر ہم ان 2 باتوں کا اہتمام کر لیں اور اپنی زندگی سے یہ 2 چیزیں جھوٹ اور غصہ دور کر لیں تو ہماری زندگی کی 100% نہ صحیح تو کم از کم
99% برائیاں ختم ہو جائیں گی اور مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بیٹا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچ بولتا ہے وہی نجات پاتا ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں نجات ہے۔ اسی طرح اگر ہم غصہ نہ کریں، ہر جگہ نرمی سے پیش آئیں، تو ہماری زندگی کی کافی مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ دراصل غصہ کرنے کی وجہ سے جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی کے اکثر بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے نقصانات ہمارے غصے سے ہی وابستہ ہوتے ہیں، لہٰذا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور غصہ بھی کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور استاد نے بھی طالب علم کو، شہزادے کو، یہی 2 بنیادی باتیں سکھائیں کہ جھوٹ نہ بولو اور غصہ نہ کرو۔ استاد نے کچھ دیر کے بعد شہزادے کو سبق سنانے کے لیے کہا۔ اب آپ دیکھیے بیٹا کہ کتنا آسان سا سبق ہے، کتنی آسان سی بات ہے، مگر آگے دیکھیے شہزادے نے کیا کیا۔ شہزادے نے جواب دیا کہ ابھی سبق یاد نہیں ہوا۔ میں نے کہا نا بیٹا کہ کتنا آسان سا کام ہے، مگر شہزادے نے کیا کہا کہ ابھی مجھے سبق یاد نہیں ہوا۔ دوسرے دن استاد محترم نے پھر سبق سنانے کو کہا کہ بیٹا بتاؤ کل میں نے آپ کو کیا 2 باتیں سکھائی تھیں۔ شہزادے نے پھر کہا استاد محترم ابھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ بڑی حیرت کی بات ہے بھائی، اتنا آسان سا سبق اور آپ یاد نہیں کر رہے۔ تیسرے دن چھٹی تھی۔ استاد نے کہا کہ کل چھٹی ہے، سبق ضرور یاد کر لینا، اب میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ چھٹی کے بعد بھی شہزادہ سبق نہ سنا سکا، یعنی اگلے دن بھی شہزادہ سبق نہ سنا سکا۔ استاد اس بات کا خیال کیے بغیر کہ شاگرد ایک شہزادہ ہے، غصے سے چلا اٹھے۔ ظاہر بات ہے ان کا غصہ کرنا بالکل بجا تھا، درست تھا، اور وہ حق پر تھے کہ 2 جملے ہیں اور طالب علم ہے کہ 3 دن سے کہے جا رہا ہے کہ مجھے یاد نہیں، مجھے یاد نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا، ٹھیک ہے۔ استاد اس بات کا خیال کیے بغیر کہ شاگرد ایک شہزادہ ہے، غصے سے چلا اٹھے اور اسی حالت میں شہزادے کو یہ کہتے ہوئے تھپڑ رسید کر دیا کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنے دنوں میں ابھی تک 2 جملے یاد نہیں کر سکے۔ تھپڑ کھا کر پہلے تو شہزادہ گمسم ہو گیا، بالکل سناٹے میں آ گیا اور خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اچانک بولا استاد محترم سبق یاد ہو گیا۔ تھپڑ کھا کر پہلے شہزادہ بالکل خاموش ہو اور پھر کیا بولا کہ استاد جی مجھے سبق یاد ہو گیا۔ استاد کو بڑی حیرت ہوئی۔ اگلے صفحے پہ دیکھیے بیٹا، استاد کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا، لیکن تھپڑ کھاتے ہی سبق یاد ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادے نے کہا استاد محترم آپ نے مجھے 2 باتیں پڑھائی تھیں، ایک جھوٹ نہ بولو اور دوسری بات غصہ نہ کرو۔ جھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی، جس دن آپ نے سبق پڑھایا میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مگر غصہ نہ کرنے والا جملہ بہت مشکل تھا۔ میں بہت کوشش کرتا رہا کہ کسی بات پر بھی غصہ نہ کروں، مگر غصہ آ جاتا تھا۔ تو پھر جب تک غصے پر قابو پانا سیکھ نہ جاتا، کیسے کہہ دیتا کہ سبق یاد ہو گیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا کمال، جب آپ نے مجھے تھپڑ مارا جو میری زندگی کا پہلا تھپڑ تھا، کیونکہ میں نے آج تک کبھی اپنے والد سے بھی تھپڑ نہیں کھایا۔ تھپڑ کھا کر میں نے غور کیا کہ مجھے غصہ آیا یا نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے غصہ نہیں آیا۔ آج مجھے آپ کا بتایا ہوا دوسرا سبق بھی یاد ہو گیا کہ غصہ نہ کرو۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا پہلے زمانے میں کس طرح کے طلبہ ہوا کرتے تھے کہ جو استاد نے بتا دیا اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیتے تھے۔ اب استاد نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو انہوں نے اسی وقت سبق کے دوران ہی توبہ کر لی کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ لیکن غصہ نہ کرو، اب یہ اس کا پتہ کیسے چلتا، کیونکہ وہ ایک شہزادے ہیں اور ان کو غصہ تو کبھی دلایا ہی نہیں گیا، لہٰذا اب اس کا عملی مظاہرہ کیسے ہو۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، شہزادے نے یہ کیا کہ انہوں نے استاد کو ہی غصہ دلا ڈالا۔
ٹھیک ہے، اور دیکھا کہ ان کے رد عمل میں مجھے غصہ آتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اسی وقت آزما لیا، ٹھیک ہے، اور عملی طور پر اس بات کا انہوں نے عملی طور پر مشق بھی کر لی، پریکٹس بھی کر لی، تاکہ آئندہ بھی مجھے کبھی غصہ نہ آئے۔ اب آپ مجھے بتائیے بیٹا، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ کیا آپ بھی جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا آپ کو بھی غصہ نہیں آتا؟ اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے بیٹا تو آپ کو اپنی زندگی میں یہ 2 چیزیں شامل کرنی چاہیے، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنانا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ امید ہے بیٹا کہ آپ آج کے سبق سے حاصل شدہ یہ 2 اہم ترین اسباق ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ آج آپ نے اس سبق کا 2-3 دفعہ مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سبق کے ساتھ ساتھ ہی اس کے الفاظ کے معنی حصہ فرہنگ سے دیکھ کر لکھے جاتے ہیں، تو آپ حصہ فرہنگ سے دیکھ کر الفاظ کے معنی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ عملی کتاب کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ عملی کتاب دیکھیے، آج ہم عملی کتاب پہ ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 30 عملی کتاب دیکھیے، عملی کتاب کا صفحہ نمبر 30 ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 30 آپ کے سامنے ہے عملی کتاب کا۔ صفحہ نمبر 30 پر ایک دفعہ پھر نثر نگاری کا کام دیا گیا ہے، یعنی مضمون سازی کا، مضمون بنانے کا کام دیا گیا ہے، اور بے حد انداز طریقہ کار رکھا گیا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ 5 جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کو آپ نے یہیں سے لفظ منتخب کر کے مکمل کرنا ہے، اور پھر اسی کو دیکھتے ہوئے آپ نے مزید کسی ایک نئے پھل پر ایک مضمون تحریر کرنا ہے۔ جیسے دیکھیے، میرا پسندیدہ پھل ڈیش ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کا پسندیدہ پھل کوئی نہ کوئی ہوگا، یا آم، کیلا، سیب، انار، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کا نام لکھیے یہاں۔ اب آپ نے جس پھل کا نام لکھا ہے، مزید جو 4 جملے ہیں اسی پھل کے بارے میں آپ نے تفصیلات لکھنی ہے۔ مثال کے طور پر دوسرا جملہ ہے، اس کا رنگ ڈیش ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے آم لکھا ہے تو آپ پیلا لکھیں، اگر آپ نے کیلا لکھا ہے تو آپ اس کا رنگ لکھیے، سیب ہے تو آپ اس کا رنگ لکھیے، لال وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے انار لکھا ہے تو آپ اس کا رنگ لکھیے، ٹھیک ہے۔ اس طرز پر آپ نے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ اگلا جملہ ہے، اس کا ذائقہ ڈیش ہوتا ہے۔ اب اگر میٹھا ہوتا ہے تو میٹھا لکھیے، کھٹا ہوتا ہے تو کھٹا لکھیے، ٹھیک ہے۔ اس سے ڈیش بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پھلوں سے ہم کیا کرتے ہیں، پھلوں سے ہم ملک شیک بناتے ہیں، شربت بناتے ہیں، مربع جات بناتے ہیں، ٹھیک ہے، حلوہ وغیرہ بناتے ہیں، تو جو بھی چیز ہم بنا سکتے ہیں اس کا لکھیے آپ یہاں پر۔ اور 5واں جملہ دیکھیے، اس کو ڈیش کے ساتھ ملا کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اب دودھ، دہی وغیرہ، یا اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز میں اس کا استعمال کرتے ہیں، کیک وغیرہ میں، تو آپ اس کا ذکر بھی یہاں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرز پر بیٹا یہ ابتدائی 5 جملے آپ مکمل کریں گے۔ یہ تو ہو گیا کسی ایک عنوان کے تحت۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یہاں آپ کسی اور پھل کے بارے میں لکھیں گے، اور اس کے متعلق کم از کم 10 سے 12 جملے آپ لکھیں گے۔ 10 سے 12 جملے لکھیں گے، ایک سطر کے فاصلے سے لکھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یعنی ایک جملہ لکھ کر درمیان میں ایک جملے کی جگہ خالی رکھیں گے۔ ایک لائن میں لکھیں گے، دوسری لائن خالی چھوڑ دیں گے، پھر تیسری میں تو چوتھی لائن خالی چھوڑیں گے، پھر 5ویں میں لکھیں گے تو 6ٹھی لائن۔ اس طرز پر ایک لائن چھوڑتے ہوئے آپ تحریر کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا آپ جس پھل کے بارے میں بھی لکھیں، اس کی تصویر یہاں، اس کی ڈرائنگ چھوٹی سی بنا لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ آم کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو اس کی ڈرائنگ بنا لیں، اگر آپ انار کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو اس کی ڈرائنگ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرز پر آپ کسی بھی پسندیدہ پھل کے بارے میں 10 جملے تحریر کریں گے، صفحہ نمبر 30 اور 31، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کا آج کا کام، عنوان سبق یاد ہو گیا، اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی کتاب کا صفحہ نمبر 30 اور 31 آج ہی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تمام اساتذہ کرام کو دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔